الحمد لله الذي خلق الإنسان لعبادته وسخر له ما في السماوات وما في الأرض هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على سيد المرسلين من قال لا نبي بعده أرسل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعله رحمة للعالمين وبالمؤمنين رؤوف رحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني قد تركتم فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وإترتي أهل بيتي وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم لأهلي من بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک مرتبہ تمام حضرات درود ابراہیمی جس میں سرکار کی آل کا ذکر ہے وہ پڑھیے بابا جی بولیں محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم سامعین ذی وقار، آج 4 محرم الحرام سن 1443 ہجری کا پہلا جمعہ ہے۔ نیا ہجری سال 4 دن پہلے شروع ہو چکا ہے، آج اس کی 4 تاریخ ہے، اور ہمارے ہجری سال کے 12ویں اور آخری مہینے ماہ ذو الحج کے قربانی کے موضوعات ابھی جاری تھے کہ ماہ محرم الحرام کے قربانی کے موضوعات شروع ہو چکے۔ حسب معمول ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عطا سے حضور کے صدقے محرم الحرام کے موضوعات کا آج آغاز بھی کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ کئی نسبتوں سے اہمیت کا حامل ہے، مگر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ باقی تمام نسبتیں مان پڑ جاتی ہیں جب کوئی ایک نسبت ڈومینیٹ کر جائے۔ ویسے ماہ محرم الحرام ان 3 انٹیکٹ حرمت والے مہینوں میں سے آخری مہینہ حرمت والا ہے، جو ماہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام یہ 3 حرمت والے لگاتار مہینے ہیں، ان میں یہ آخری مہینہ ہے حرمت والا، اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور بالخصوص اس کے 2 روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے روزوں کی بہت فضیلت ہے، اور بعض روایات کے مطابق ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر دیگر روزوں کی فضیلت ہے تو ان میں سب سے زیادہ محرم الحرام کی 9ویں 10ویں کا روزہ ہے۔ یہ سب باتیں پہلے ہو چکی ہیں، اور بھی اس کی بڑی نسبتیں ہیں۔
میں چونکہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت کہ میں اس لیے جو کرنے کا کام تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی فضیلت کا جو کرنے کا ہمارے کام ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے 2 روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم ان نفوس قدسیہ، ان کائنات انسانیت کی عظیم ہستیوں کے بارے میں، ان کی سوانح حیات، ان کے مناقب و فضائل پر بات کا آغاز کر رہے ہیں کہ جن کے عظمت اور مرتبے کا اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ مجھے ایک بزرگ پچھلے جمعہ کو فرمانے لگے کہ شاہ صاحب ہمیشہ تشنگی رہ جاتی ہے، تو چونکہ ہمارے پاس 2 مہینے ہیں، تقریباً 8 ہفتے بنتے ہیں ماہ محرم کے اور سفر کے، کیونکہ اور کوئی موضوع نہیں ہوتا، تو فرمانے لگے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے، آپ کھل کے بیان کریں اور ہر مسئلے پر روشنی ڈالیں تاکہ ہمارا عقیدہ ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ تو میں نے اس بات کو پہلے پلے باندھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری ترتیب جو موضوعات کی ہے ان 2 مہینوں میں وہ ہم اس طرح کریں گے کہ کوئی موضوع تشنا نہ رہ جائے، اور اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ کچھ چیزیں یاد دہانی کے لیے ہیں، امت کی یاد دہانی کے لیے بھول جاتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، پھر ان کو وقت آنے پر یاد کروانا پڑتا ہے۔ اور ایک اور بھی ضرورت یہ ہے کہ آج کے دور میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، فتنوں سے بھرپور دور ہے۔ میری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو حالات پر نظر رکھے تھے، ان کو پتہ ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایسے ایسے خیالات سامنے آ رہے ہیں، ایسی ایسی سوچ اور فکر سامنے آ رہی ہے، ایسے ایسے عقیدوں کے پہلو سامنے آ رہے ہیں کہ پاؤں کے تلے زمین کانپ جاتی ہے، روح کانپ جاتی ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو میں چونکہ ایک عرصے سے اس منبر پر اعتدال کا درس دے رہا ہوں، توازن قائم کرنے کی بات کر رہا ہوں، ہم 2 انتہاؤں کے درمیان بات کرتے ہیں، ہم نہ کسی ایک انتہا کے وکیل ہیں، نہ کسی دوسرے انتہا کے وکیل ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مسجد کے جو سامعین ہیں وہ ایک معتدل، متوازن اور حق عقیدہ اس مسجد سے لے کر جائیں، یہ میری ایک جستجو رہی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، نہ میں الزامات، گالی گلوچ یا کوئی کسی کا نام لینے کا یا کوئی نفرت کی بات کرنے کا عادی ہوں۔ تو اب محرم الحرام شروع ہوا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں ایسے اس طرح کی سوچ سامنے آ رہی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ موسمی مینڈک کہاں سے نکل آتی ہے، یہ چھپے کہاں رہتے ہیں اور پھر نکل کہاں سے آتے ہیں، اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جن کا نہ قرآن و حدیث میں کوئی جواز ہے، نہ تاریخ میں کوئی جواز ہے، موضوع گھڑی ہوئی باتیں وہ سامنے لوگوں کے پیش کر رہے ہیں، اور بیچارے عام لوگ، سادہ لوگ جن کے پاس زیادہ علم نہیں ہے وہ ان کے بہکاوے میں بھی آ جاتے ہیں، اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں۔ تو ان کو نکالنا بھی تو کسی کا فرض ہے نا۔ اگر ٹریپ کرنے والے بہت سارے ہیں تو اس ٹریپ سے لوگوں کو نکالنے والے بھی تو کچھ ہونے چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا نام ان لوگوں میں لکھا جائے جو مخلوق کو اس ٹریک سے نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ مسجد کا ممبر اس طور پر استعمال ہو کہ ہم لوگوں کو ٹریپ نہ ہونے دیں، ان کو صحیح عقیدے پر رکھیں، صحیح عقیدے پر، صحیح سوچ پر رکھیں، جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے اس پر رکھیں، جو حق عقیدہ ہے اس پر رکھیں۔ اب جو افراد و تفرید اہل بیت اطہار کی نسبت سے ہو رہی ہے اور اصحاب رسول کی نسبت سے ہو رہی ہے،
وہ بیان کرنے کے قابل بھی نہیں کہ اس کو کسی ممبر پر سٹیج پر اچھے الفاظ میں بیان ہی کیا جائے. اس میں جو افراط و تفریط ہے. پہلے معاملہ دو انتہاؤں کا تھا، ایک مسلک کے اہل سنت اور دوسرا مسلک کے اہل تشیع، یہ ہوتا تھا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر بھی سب بندی ہو گئی ہے. اہل سنت کے اندر گروہ بندی ہو گئی ہے، سب بندی ہو گئی ہے. تقسیم در تقسیم کا عمل رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اور لوگ بیچارے پریشان ہیں، ہم کدھر جائیں، کس کی مانیں. وہ بھی سنی ہے، وہ بھی سنی ہے، وہ بھی بریلوی کہلواتا ہے، وہ بھی بریلوی کہلواتا ہے، ہم کدھر جائیں. یہ لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں مجھ سے، لکھ کر بھی، ٹیلی فون کے ذریعے بھی. مجھے ان کے اضطراب کا پتہ چلتا ہے، فیس بک سے پتہ چل رہا ہے، نیٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ لوگ، عام بیچارے لوگ آپ جیسے میری طرح، وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ہم کدھر جائیں. کوئی کسی پر رافضیت کا فتویٰ لگا رہا ہے، کوئی کسی پر ناسبیت کا فتویٰ لگا رہا ہے، کوئی کسی پر خارجیت کا فتویٰ لگا رہا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے اپنی جتنے ہم ہیں، جو ہماری اوقات ہے، جو استعداد ہے ہماری، اس منبر پر بیٹھ کر کہ ہم کسی اس 8 ہفتوں میں، ماہ محرم اور سفر کے ان 8 ہفتوں میں، ہم ایک صحیح متوازن اور معتدل عقیدے پر قائم رہیں اور اس کا بیان کریں اور اس کو دیکھیں کہ حق کیا ہے، وہ کیا ہے. سامعین محترم، میں اپنے ایک پرانے سبق سے بات کا آغاز کر رہا ہوں. کئی دفعہ آپ لوگوں کو یہ سبق میں سنا چکا ہوں کہ ہماری تمام محبتوں، یہ میرا جملہ قابل غور ہے چونکہ میری جو، بلکہ یوں سمجھ لے کہ 8 ہفتوں کی میری جتنی گفتگویں ہونی ہیں اس منبر سے، وہ اس ایک جملے کے ارد گرد ہی ہوں گی. یہ مرکز ہوگا میری تمام ان تقریروں، خطابات کا جو آگے آنے والی ہیں، یہ ایک جملہ. اس لیے اس کو غور سے سننا. جب میں پرنسپل کی بات کرتا ہوں، اصول کی بات کرتا ہوں، پھر آپ کو یاد رکھنا ہوگا، کیونکہ اگلے جمعہ میں نے پھر کہنا ہے کہ آپ کو یاد ہے جو پرنسپل میں نے بتایا تھا، پھر اس سے اگلے جمعے میں یہی بات آپ سے کروں گا. اس لیے اس کو یاد رکھیے. پرنسپل کیا ہے کہ ہماری تمام محبتوں، تمام عقیدتوں کے جو چشمے پھوٹتے ہیں، ان کا مرکز اور منبع صرف ایک ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہماری تمام محبتوں اور تمام عقیدتوں کے جو چشمے پھوٹتے ہیں، اس کا منبع اور مرکز ایک ہے. ایک اصول ہو گیا. اگلا اصول لے. اگلا اصول، صحابہ کرام کی محبت اور عقیدت کا جو چشمہ پھوٹتا ہے، اس کا منبع ایک ہے. اہل بیت اطہار کی محبت اور عقیدت کا جو چشمہ پھوٹتا ہے، اس کا منبع ایک ہے. اولیاء امت، صلحاء امت کی عقیدتوں اور محبتوں کا جو چشمہ پھوٹتا ہے، اس کا منبع بھی وہی ہے. وہ ایک ہے. ایک. اس سے ہٹ کر، الگ ہو کر، نہ کوئی محبت ہے، نہ کوئی عقیدت ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے. وہ ایک ہے. ایک محور، ایک منبع جس سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، محبتوں کے، عقیدتوں کے، عشق کے، عظمتوں کے، شان کے، مقام کے، درجات کے، مناقب کے، فضائل کے سارے چشمے اس ایک منبع سے پھوٹ رہے ہیں. کسی کو اس سے الگ کر کے دیکھیں. آپ کی نظر کر رہا ہوں، جملہ قابل غور رہے، قابل غور رہے. مثبت بات کی ہے نا، اب منفی انداز کی بات سن لیں. اس منبع سے الگ کر کے، ہٹا کر کسی کو دیکھ لے، خدا کی قسم وہ مٹی کے ذروں سے بھی نیچے. کیوں جی؟ میری بات سے اتفاق ہے آپ لوگوں کو؟ اس ذات، اس ہستی، اس منبع عقیدت و احترام و عظمت و مقام و شان و مناقب و فضائل سے کسی کو ہٹا کر دیکھ لیں، الگ کر کے دیکھ لیں. وہ زیرو ہے،
وہ خاک کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور جو جتنا اس منبع کے قریب ہے، جو جتنا اس منبع کے قریب ہے، اس کی عظمت، علو شان اور جھنڈا اس کا سب سے اوپر ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ کیا ہے بولے؟ یہ ہے ہمارا، بھئی اس پر قائم ہیں؟ اگر اس پر قائم ہے تو خدا بھی اپنے وعدے پر قائم ہے۔ آپ قائم رہنا، وہ بھی قائم ہے۔ نہ آپ اپنے عقیدے کو چھوڑنا، وہ اپنے وعدے کو نہیں چھوڑے گا۔